نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمپل جنہ کورس کا یہ 16th لیسن ہے۔ ایس جے کورس کے 2 پارٹس ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم نے ایس جے کورس کا پارٹ 1 مکمل کر لیا، جس کا ٹائٹل ہے تھاٹس آن گیٹنگ اپ، یعنی صبح سو کر اٹھتے ہی ہمارے خیالات کیسے ہونے چاہیے۔ اس پارٹ میں شامل شکرانے کے 2 جملوں اور 14 قرآنی آیات مبارکہ کے ذریعے اپنے پرانے خیالات کو بدلنے کے بارے میں سمجھا تھا کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی ہے۔ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ اسی کے لیے میکسیمم کوشش کرنی چاہیے اور مال اور اولاد میں غرق نہیں ہونا چاہیے، ورنہ شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور انسان اپنے نفس کا بندہ بن کر اپنے اچھے اور برے کی پہچان بھول جاتا ہے۔ اور ہم نے سمجھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی نعمتوں کے ذریعے سے یاد رکھنا چاہیے اور ان کی یاد سے ہی دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ پھر اس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جانا تھا کہ ان کے احسانات ہم پر اتنے زیادہ ہیں کہ ہم کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور ان کی سیرت مبارکہ کی پیروی کرنے سے ہی ہم سے اچھے اعمال صادر ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہم سے محبت کریں گے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، پھر اس کے نتیجے میں ہم جنت کے مستحق بن جائیں گے۔ آج انشاءاللہ ہم ایس جے کورس کے پارٹ 2 کا آغاز کریں گے، جس کا ٹائٹل ہے تھنگس ٹو ڈو ڈیلی۔ اور جیسا کہ اس کے ٹائٹل سے ہی ظاہر ہے کہ اس پارٹ میں بتایا جائے گا کہ دن بھر کون سے اعمال سر انجام دیے جائیں جو انسان کو جنت کا مستحق بنا سکے۔ اس پارٹ میں ٹوٹل 12 اعمال کا ذکر کیا جائے گا جن کا خیال رکھ کر انسان آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور جنت کا مستحق بن سکتا ہے، جو کہ ایس جے کورس کا الٹیمیٹ گول ہے۔ ان 12 اعمال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں 5 اعمال ہیں جو صبح سو کر اٹھتے ہی انجام دینے ہیں۔ اس کے بعد 5 اعمال ہیں جن کا دن بھر خیال رکھنا ہے، اور آخر کے 2 اعمال دن کے کسی بھی حصے میں انجام دینے ہیں۔ اگر یہ 12 اعمال اپنی بقیہ زندگی میں روزانہ انجام دے سکیں گے تب ہی انشاءاللہ جنت کے مستحق بن پائیں گے۔ پہلے حصے میں شامل 5 اعمال یہ ہیں: نماز، ذکر، استغفار، درود اور دعا۔ آج انشاءاللہ نماز کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام احکامات میں سے نماز کا ذکر سب سے زیادہ تقریباً 750 مرتبہ مختلف پیرائے میں بیان ہوا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے احکامات نازل کیے سب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل کیے۔ نماز وہ واحد قیمتی تحفہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص طور پر اپنے پاس بلا کر پیش کیا۔ اس لیے نماز بوجھ نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص الخاص تحفہ ہے۔ صبح سو کر اٹھتے ہی سب سے پہلی آواز جو ہمارے کانوں میں سنائی دیتی ہے وہ ہے حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ یعنی صبح ہی صبح آخرت میں کامیابی کی نوید سنائی جا رہی ہوتی ہے۔ نماز تقریباً ہر مسلمان ادا کرتا ہے، کوئی پورے 5 وقت کی تو کوئی اس سے کم، لیکن بہت کم مسلمانوں کو اپنی نماز کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے، اور ہم کو بھی اپنی نماز کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔
اگلی 3 آڈیوز جو ضمناً اس ایس جے کورس میں شامل کی گئی ہیں ان میں نماز کی اصلاح کے حوالے سے مفصل بیان ہے۔ ان 3 آڈیوز کے بعد ہم انشاءاللہ 17th لیسن میں پارٹ 2 میں شامل 12 اعمال میں سے دوسرے عمل یعنی ذکر پر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔